أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 46 اور 47 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی ذرہ برابر بھی. لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، حق کو نہ مان کر عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور جس دن پھر اللہ تعالیٰ ان کو جمع فرمائے گا یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو بس ایک پل ہی رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم رہے ہیں، دن کا کچھ حصہ ہی. آپس میں دوسروں کو پہچانیں گے لیکن بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو جھٹلاتے رہے، انکار کرتے، وہ نقصان میں رہیں گے، اور انہیں کوئی ہدایت دینے والا پھر نہ ملے گا. ہدایت نہ پا سکے اور نہ ہی وہاں پائیں گے. اب یہ کہ کفار کو کہا جا رہا تھا کہ اگر تم حق کو نہ مانیں گے تو تمہیں عذاب آئے گا. تم پر عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، قبر میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے دکھاؤ یہ کب آتا ہے عذاب، ایسا عذاب ہے کب آئے گا. اللہ کریم نے فرمایا محبوب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم دنیا میں ہی آپ کو ان پر آنے والے عذابوں کا کچھ حصہ دکھا دیں، معنی یہ کہ ان کو عذاب قبر میں بھی ملنا ہے، حشر میں بھی ملنا ہے، آخرت میں جہنم میں ہمیشہ انہیں رہنا ہے جب اگر ایمان نہ لائے دنیا میں زندگی میں. اور دنیا میں بھی ہم ان کو عذاب دے سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو ان کے آنے والے کچھ عذاب دنیا پر ہی دکھا دیں، آپ کی حیات ظاہری میں دکھا دیں آپ کو، جیسا کہ بدر کے میدان میں کافروں پر عذاب آیا اور سب نے دیکھا کیا حالت ہوئی ان کی، بہت لشکر کے باوجود، بڑی طاقت کے باوجود. او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کو آنے والے عذاب جو ہیں وہ نہ دکھائیں آپ کو دنیا ظاہر میں، آپ کو وفات دے دیں، آپ کا وصال ہو جائے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، پھر بھی آپ تو دیکھ لیں گے ان کو جو عذاب بعد میں ملنے ہیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر انہوں نے ہمارے پاس آنا ہی ہے. آخرت میں جو عذاب آنا ہے وہ تو آپ نے دیکھنا ہی ہے ان کا. تو اس کے بعد جب آپ ہمارے پاس آ جائیں پھر بھی ان کو جو عذاب ملیں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے. جب ہمارے پاس ہی آ جائیں گے، لوٹ کے آ جائیں گے، معاشر میں جمع ہو جائیں گے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے کاموں کا جو نتیجہ ان کو دکھا دے گا. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ جانتا ہے، شہید ہے ہر عمل پر ان کے، شاہد ہے، وہ گواہ ہے، دیکھ رہا ہے ان کو جو کر رہے ہیں. تو جب جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ملے گا تو پھر سارے دیکھ لیں گے کہ کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر قوم کے لیے کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، حق کا پیغام دینے والا بھیجا گیا. اذا جاء رسولهم قضی بینہم بالقسط، جب ان کے پاس پیغام دینے والا آ گیا، حق پہنچانے والا آ گیا کسی بھی قوم کے پاس یا ہر قوم کے پاس، اور پھر انہوں نے نہ مانا، بہت سے معجزات دیکھ کر بھی نہ مانے، آیات بینات دیکھ کر بھی نہ مانے، قدرت کی نشانیاں دیکھ کر نہ مانے، تو پھر فرمایا
ان کو پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے عذاب دیا. قُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا. جو کچھ انہوں نے انکار کیا، حق کی مخالفت کی، اس کا ان کو عذاب مل گیا. فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ کہ ان پر ظلم نہیں ہوا، زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ پہلے ان پر حجت قائم کی گئی، دلائل دیے گئے، معجزات بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے، پیغام دیا گیا، بڑی دلیلوں کے ساتھ ان کو بتایا کہ حق یہ ہے، پھر بھی نہ مانے تو پھر ان کا عذاب جو ہے وہ ان کا حق تھا، پھر یہ ظلم نہیں تھا. ان پر عذاب آئے، اور جو نہ مانے اور دنیا سے چلے گئے کفر پر، ان پر عذاب قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، قیامت کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا. اور یہ زیادتی ظلم نہیں ہے، ان کے کاموں کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی معزز والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.